السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تقلید کا مسئلہ چل رہا تھا۔ لاسٹ 2 ویڈیو میں آپ کا رسپانس بڑا تگڑا تھا۔ ایک تیسری زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بندہ ناچیز احمد داری۔ ہوا یہ تھا کہ ہماری لاسٹ ویڈیو کے کمنٹس میں ہمارے ایک بھائی نے ایک لنک شیئر کی اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تقلید کا مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اپنا رسپانس دیں۔ ہم نے جب اس لنک کو کھولا تو اس میں جناب جاوید عثمان ربانی صاحب کی ایک تقریباً 3.5 منٹ کی ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو کو ہم نے پورا دیکھا۔ اس ویڈیو سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو شروع کیا تھا، لیکن ہمیں بہت تعجب ہوا کہ ہمیں بجائے سیکھنے کے خود جناب جاوید عثمان ربانی صاحب کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب جاوید عثمان ربانی صاحب کی اسی ویڈیو کی تحقیق کریں گے اور اس کے حوالے سے اپنے کمنٹس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے وہ ویڈیو پہلے دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری کمنٹری سنتے ہیں۔ ٹو بی آنسٹ، یہ ویڈیو ہم نے مرکز السلام لنشر الاسلام یوٹیوب چینل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو اس ویڈیو کا سارا کریڈٹ اسی چینل کو جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ 1 منٹ میں سمجھ لیں تو اب یہ بات کو کیا ہے 1 منٹ میں سمجھ لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کی اطاعت واجب اللہ نے نہیں کی۔ غلط ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خود اللہ نے اولو الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خود اللہ نے اولو الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ اب یہ اولو الامر کون ہے، اس ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیو کے اندر اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے، تو ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی آیت نمبر 59 سورۃ النساء سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اولو الامر کی اطاعت کو خود اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ حافظ آپ کا یہ کہنا غلط ہے۔ جس امام کو بھی، جس عالم کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہوں اس سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اور جو امام اور جو عالم بھی کتاب و سنت سے مسئلے کا حل بتا دے اس کی پیروی کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں جس عالم سے پوچھتا ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں جس عالم سے پوچھتا ہوں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ قرآن اور حدیث سے ہی مسئلہ بتا رہا ہے؟ کیا میرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں اس عالم سے پوچھوں کہ عالم صاحب آپ نے یہ جو مسئلہ بتایا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا میرے لیے دلیل کا پوچھنا ضروری ہے؟ اور اگر میرے لیے دلیل کا پوچھنا ضروری ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے کہاں حکم دیا ہے کہ میں دلیل کے ساتھ کسی عالم سے سوال کروں؟ بس یہ دین ہے۔ کسی کا تقلید، کسی کا نام، کسی کی نسبت یہ نہ واجب ہے نہ ضروری ہے، بلکہ بعض حالات میں بدعت ہوتا ہے۔ یہ حافظ صاحب کی بات صحیح ہے، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ کسی کی طرف نسبت کرنا یعنی خود کو حنفی یا شافعی لکھنے کو ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ میرے الفاظ کو غور کیجئے، میں کہتا ہوں کسی مذہب کی طرف نسبت کرنے کو ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے۔ لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ میں اگر کسی عالم کی بات کو نقل کر رہا ہوں، کسی امام کی بات کو نقل کر رہا ہوں، تو میں ان کی نسبت اس کی طرف کروں۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہوگی کہ میں دوسرے امام کی، دوسرے عالم کی ریسرچ کو ایسا بیان کرنا شروع کر دوں جیسے وہ میری ریسرچ ہے۔ یہ تو علمی خیانت ہے، اسی کو اردو زبان میں سرقہ کہتے ہیں، اور تحقیق کے ریسرچ کے اصطلاح میں اسی کو پلیجرزم کہتے ہیں، اور پلیجرزم غلط ہے۔ تو یہ بات بھی حافظ آپ کو بیان کرنی ضروری ہے کہ ہم جس امام کی یا جس عالم کی بات کو نقل کریں ان کا حوالہ ضرور دیا کریں، اور یہ بدعت نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، اگر کوئی امام کو ویسے ہی مانتا ہے جیسے اللہ کے رسول کو مانتا ہے یہ عقیدہ، تو کم از کم
وہ شرک کے دائرے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات بھی حافظ صاحب کی صحیح ہے کہ اگر کوئی اپنے امام کو رسول کا درجہ دیتا ہے تو وہ غلط ہے، حرام ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سا دیندار مسلمان ایسے ہے جو اپنے امام کو وہ جس امام کی تقلید کر رہا ہے اسے رسول کا درجہ دے رہا ہے؟ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو قبر پرست ہیں اور اپنے پیر اور مرشد کو رسول بلکہ اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، ان سے میری بحث نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے امام کی جس کی وہ تقلید کرتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک دیندار مسلمان ایسا ہے جو اپنے امام کو رسول کا درجہ دے رہا ہو؟ جب ایسا ایک بھی دیندار مسلمان نہیں ہے تو آپ خواہ یہ شوشہ کیوں چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا صفاتی نام اگر کہیں گے تو سلفی کہہ سکتے ہیں، اہل الحدیث کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد تقلید کے اعتبار سے تم کون ہو؟ بولو کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ ہم تقلید کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، لیکن سلفی کہہ سکتے ہیں، صفاتی نام اہل الحدیث کہہ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سلفی اور اہل الحدیث قرآن و سنہ میں کہاں ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ ہمیں تو ہمارا نام تو مسلمان رکھا گیا ہے قرآن و سنہ کے اندر، ہمیں مسلم کہہ کر پکارنے کو کہا گیا ہے۔ سلفی اور اہل الحدیث صفاتی نام ہم کیوں یوز کریں؟ اس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کہاں حکم دیا ہے؟ اس بات پر بھی غور کریں۔ جیسے صحابہ مانتے تھے، جیسے تابعین مانتے تھے، جیسے تابع التابعین مانتے تھے، جیسے ابو حنیفہ مانتے تھے، جیسے امام مالک مانتے تھے، جیسے امام شافعی مانتے تھے، جیسے امام احمد بن حنبل مانتے تھے، جیسے امام بخاری مانتے تھے، امام مسلم مانتے تھے، امام ترمذی مانتے تھے، امام ابو داود مانتے تھے، امام نسائی مانتے تھے، امام ابن ماجہ مانتے تھے، ویسے ہی ہم بھی مانتے ہیں۔ تمام امام اسی مسلک پہ تھے جس پہ ہم ہیں۔ ان بدبختوں نے تمام امام کو بھی حنفی شافعی بنا کے چھوڑ دیا۔ یہ بات غور کرنے کی ہے۔ ہم بدبختوں نے ان اماموں کو اس لیے امام مانا ہے کہ یہ لوگ امام تھے، آپ بھی ان کو امام کہہ کر ہی پکار رہے ہیں۔ یہ لوگ امام تھے اس لیے ان کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ پروو کر دیں کہ آپ بھی امام ہیں اور آپ کی جماعت اور آپ کے گروپ کے ہر ایک آدمی امام ہے تو پھر آپ بھی تقلید نہ کریں، آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی آپ کو امام مان لیں گے۔ اگر آپ کے اندر واقعتاً اجتہاد کی امامت کی ایبلٹی ہے تو پھر مسئلہ ختم ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو تقلید کی دعوت ہی نہیں دیتے جو امامت کا درجہ رکھتے ہیں، جو اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ اپیج خود ہوئے ایک الگ چیز، دوسروں کو بھی بنا کے چھوڑ دیا، حالانکہ کوئی امام نسبت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن ایک بات تھی، بعض اماموں کے نام کے ساتھ الشافعی، الحنفی لکھا ہوا ملتا ہے پرانے زمانے سے۔ اب وہ رکھ کے چکمہ دیں گے بعض لوگ، دیکھو امام بخاری کے ساتھ لکھا ہوا ہے، امام ابن عسقلانی کے ساتھ الشافعی لکھا ہوا ہے، 8ویں صدی کے امام، بہت بڑے امام ہیں، جو صحیح بخاری کی شرح کی ہے، فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، ان کے نام کے ساتھ الشافعی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ رکھ کے کیا ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ وہ شافعی نہیں ہے جو آج کے مقلدین استعمال کرتے ہیں، یہ وہ ہے وے آف تھاٹ۔ جیسا کہ کیا ہے، کسی مدرسے سے فارغ لوگ کو ہم بولتے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تو کیا بولتے؟ مدنی بولتے۔ کیا مطلب؟ انہیں کچھ مدینہ میں رہنے والے سب مدنی نہیں، مدنی آف تھاٹ، وہاں کی یونیورسٹی سے فراغت لیا ہے۔ عمر آباد میں پڑھ کے آیا تو کیا بولتے؟ عمری بولتے۔ عمری بولے تو کیا میں بھی عمرہ کر کو آیا، میں بھی عمری بولے تو نہیں بابا، وہ نہیں، وہاں پڑھا سو بندے کو عمری بولتے۔ ویسے ہی جن اماموں کے پاس سے تھاٹ لیے انہوں نے اور اس کی روشنی میں کتاب و سنت کو پڑھا اور ان اصولوں کو انہوں نے گہرائی کے ساتھ علم حاصل کیا، تو ان کو وہ لوگ اپنے اپنے اسکالرز کے لیے لکھا کرتے تھے، کوئی شافعی، کوئی حنفی، کوئی حنبلی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سرمو انحراف نہیں، ہزاروں باتوں میں شافعی لکھتے، لیکن ہزاروں باتوں میں امام شافعی کا اختلاف کر کے لکھتے۔ یہ بڑا بھنڈر مارا ہے حافظ صاحب نے۔ حافظ صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حنفی شافعی کی ٹرم پرانے زمانے میں اس لیے استعمال ہوتی تھی کہ وہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ سے تھاٹ لیتے تھے لیکن ان سے اختلاف بھی کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں جو حنفی شافعی کی ٹرم یوز ہوتی ہے، یہ لوگ ان کے خالی مقلد ہیں اور ان کی باتوں سے سارے منہ انحراف کرنے کو، یعنی رتی برابر ان کی بات سے اختلاف کرنے کو یہ لوگ ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو اس زمانے کے حنفی شافعی کی ٹرم الگ ہے، اس زمانے کی حنفی شافعی کی ٹرم الگ ہے۔
لیکن میں کہتا ہوں حافظ صاحب کو اصل مسئلہ یہی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے اور اس زمانے کی حنفی اور شافعی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے وہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تھاٹ لے کر اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے، بالکل اسی طرح آج کے زمانے کے علماء بھی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ سے تھاٹ لے کر ہی اپنے آپ کو حنفی اور شافعی کہتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا اور کتنی بڑی خیانت ہم کہیں گے کہ کوئی آدمی مدینہ یونیورسٹی سے تھاٹ لے اور اپنے آپ کو مدنی کہنے میں شرم محسوس کرے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی فقہ حنفی کے اسکول آف تھاٹ سے فقہ حنفی لے اور اپنے آپ کو حنفی کہنے میں شرم محسوس کرے، کوئی شافعی اسکول آف تھاٹ سے فقہ شافعی لے اور اپنے آپ کو شافعی کہنے سے بالکل شرم محسوس کرے۔ تو جیسے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنے والا اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے اور یہ صفاتی نام وہ یوز کر سکتا ہے، جیسے عمر آباد سے پڑھنے والا اپنے صفاتی نام کے طور پر عمری استعمال کر سکتا ہے، تو اس میں کیا خرابی ہے کہ فقہ حنفی پڑھنے والا اپنے صفاتی نام کے طور پر حنفی استعمال کرے؟ شافعی فقہ اور شافعی اسکول آف تھاٹ سے علم حاصل کرنے والا کیا خرابی ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ شافعی کا صفاتی نام یوز کرے؟ یہی ریزن ہے کہ حنفی مذہب کے فالو کرنے والے عوام حنفی اپنے نام کے ساتھ استعمال نہیں کرتے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ سے جو عالم پڑھ کر نکلا ہے وہی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے۔ حنفی امام کی تقلید کرنے والے اپنے آپ کو حنفی نہیں کہتے، کیونکہ وہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ باقی آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ آج کے زمانے کے علماء سارے وہ اپنے امام کے قول سے اختلاف نہیں کرتے، یہ بالکل مغالطہ ہے۔ یا تو آپ خود فقہ حنفی کو اور حنفی اسکول آف تھاٹ کے منہج کو نہیں پڑھے ہوئے ہیں، یا آپ لوگوں کو غلطی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس زمانے کے علماء بھی اختلاف کرتے آ رہے ہیں، اور صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نہیں بلکہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے ہر ایک عالم سے اختلاف اس زمانے کے علماء بھی کرتے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو چھوڑ کر ان کے سٹوڈنٹس امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل سے زیادہ مضبوط دلیل امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر زمانے میں اپنے علماء سے بعد کے علماء اختلاف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن و سنہ کی پیروی میں جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط قول نظر آیا اسی پر فتویٰ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ خود اس زمانے کی مثال دیکھیے، ہیلتھ انشورنس کے بارے میں خود علماء حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے، تصویر کے بارے میں خود علماء حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے، امام اور مؤذن کی اجرت کے بارے میں، تراویح کی اجرت کے بارے میں خود ائمہ حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قول سے سر منہ یعنی رتی برابر انحراف نہیں کرتے ہیں آج کے زمانے کے علماء؟ نہیں، ہر زمانے کے علماء اپنے پہلے والے علماء سے اختلاف کرتے ہوئے آئے ہیں۔ صرف وہ ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس پیٹرن کو جس طریقے کو شروع کیا تھا اس طریقے کے مطابق اپنی تھاٹ پروسیس کو ڈیولپ کرنے والی ایک جماعت ہے جسے ہم حنفی کہہ دیتے ہیں، ورنہ اس میں جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول لیا جاتا ہے اسی طرح امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر اور ان کے بعد ہزاروں علماء گزرے ہوئے ہیں، ان سب کی تحقیقات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ بس اگر ابن حجر رحمہ اللہ صرف تھاٹ لینے کی وجہ سے شافعی کہہ سکتے ہیں اور وہ سچے ہیں، تو بالکل اسی طرح آج کے زمانے کے علماء بھی تھاٹ لینے کی وجہ سے حنفی کہلا سکتے ہیں اور وہ بالکل سچے ہیں۔ اگر آج کے علماء غلط ہیں تو آپ دھڑا دھڑ اپنا فتویٰ دیجئے کہ ابن حجر بھی غلط ہیں، ابن حجر بھی غلطی پر تھے۔ کیا خیال ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات اگر ہوگی آپ جرأت کے ساتھ ابن حجر رحمہ اللہ پر فتویٰ دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں تقلید کا مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا، تقلید کے مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح کھل کر سامنے آ گیا ہوگا۔ بس یہی تک ہماری آج کی اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تقلید کا مسئلہ قرآن میں کس طرح آیا ہے تو اس کا لنک، اور اسی طرح تقلید کے پیچھے کیا لاجک ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں یہاں اینڈ کارڈ پر دے دوں گا۔
اور اگر آپ مزید اس سلسلے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو دوسرے مسائل پر ویڈیوز چاہیے تو آپ بالکل کھلے دل سے کمنٹ میں ہمیں بتلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے موقع پر ہم آپ کے کمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔